السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ایک ادبی اصطلاح نازک خیالی کو شعری مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نازک خیالی کی تعریفیں گوگل پر، فیس بک میں یا دیگر یوٹیوب چینلز پر موجود ہیں، لیکن یہاں میں نے آسانی کی خاطر اس کی ایک تعریف لکھی ہے تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ پہلے ہم اس کے لغوی معنی پر بات کرتے ہیں۔ جب ہم ڈکشنری میں لغت میں اس کے معنی دیکھتے ہیں تو نازک خیالی کے معنی ہے بلند خیالی یا بلند فکری۔ اسی طرح اس کا ایک اور معنی بھی یہ ہے کہ باریک باتوں تک پہنچنے کا عمل۔ یہ اس کے لغوی معنی ہے جب ہم لغت میں اس کے معنی دیکھتے ہیں ڈکشنری میں۔ اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح میں یعنی اردو ادب میں جب ہم بات کرتے ہیں نازک خیالی کی تو اس سے کیا مراد ہے؟ بالخصوص جب ہم غزل یا شعر کی بات کرتے ہیں تو اس وقت نازک خیالی کو پھر چھیڑا جاتا ہے اس لفظ کو۔ اصطلاحی تعریف اس کی یوں ہے کہ کلام میں ایسا باریک خیال پیش کرنا جس کو سمجھنے کے لیے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑے۔ دوبارہ سن لیجئے، کلام میں ایسا باریک خیال پیش کرنا جس کو سمجھنے کے لیے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑے۔ یہ تعریف میں نے لکھی ہے، اب اس کو میں ایک شعری مثال کے ذریعے سے ثابت کروں گا۔ غالب کا ایک شعر ہے: مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اب غالب کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ چھوڑا جائے، اگر یہ باغ میں چلی گئی تو ادھر یہاں پروانے کا خون ہو جائے گا، پروانہ جل جائے گا۔ اب جب میری طرح ایک کم پڑھا شخص ہو تو حیران ہوگا کہ شہد کی مکھی کا باغ میں جانا اور ادھر پروانے کا خون ہونا، اس کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ہم تعریف کے مطابق کئی مرحلوں سے گزرے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے، اس نازک خیال کو سمجھنے کے لیے، اس باریک خیال کو سمجھنے کے لیے ہم کئی مرحلوں، کئی واسطوں سے گزرے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نازک خیالی ہے، ایک باریک خیال پیش کیا گیا ہے اور اس کا آپس میں تعلق ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ جب یہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو یہ وہاں پھولوں پر بیٹھے گی۔ جب یہ پھولوں پر بیٹھے گی تو وہ پھول سے رس چوسے گی۔ رس چوسنے کے بعد یہ کچھ سے شہد بنے گا، جب کچھ سے چھتا بنے گا، جب چھتا بنے گا تو پھر اس سے موم بنے گا، جب موم بنے گا تو پھر یہ موم جلے گا یعنی شمع جلے گا، اور جب یہ شمع جلے گا تو اس کے لیے پروانہ آئے گا، پتنگا آئے گا، تو پتنگے کا خون ہو جائے گا، پتنگا جل جائے گا شمع کے لیے جب وہ آتے ہیں۔ تو اسی لیے غالب کہتے ہیں کہ اس شہد کی مکھی کو سرے سے باغ میں چھوڑا ہی نہ جائے تاکہ پروانے کا خون نہ ہو۔ تو دیکھیں اس خیال کو سمجھنے کے لیے میں کتنے مرحلوں سے گزرا۔ ادھر مکھی کا باغ میں جانا، رس چوسنا، پھر چھتا بنانا، اس سے موم بننا، موم کا جلنا، پتنگے کا آنا، کتنے مراحل ہے۔ اس سے جب ایک گزرتا ہے ایک قاری یا سامع تو اور پھر مفہوم کو سمجھتا ہے تو اس کو نازک خیالی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا باریک خیال، نازک خیال جس کو سمجھنے کے لیے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑے تو اس کو نازک خیالی کہتے ہیں۔ اب آپ اگر دیگر تعریفیں پڑھیں گے مشکل ہی کیوں نہ ہو تو انشاءاللہ آپ کو وہ آسان لگیں گے، وہ تعریفیں، وہ مثالیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔